الرحیم سورہ روم کا خلاصہ سماعت فرمائے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی اہل ایران پر روم کی فتح کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جو اس وقت بالکل ناقابل قیاس تھی۔ اسی پیشن گوئی کے بنا پر اس کا نام روم ہے۔ اس سورہ میں جو پیشن گوئی کی گئی ظاہری حالات وہ ناقابل یقین تھی۔ پھر اس واقعے کے ضمن میں مکہ کے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے اہل مکہ پر فتح یاب ہونے کا اشارہ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں واضح معجزات کا درجہ رکھتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورہ میں بھی بنیادی طور پر عقائد و ایمانیات کا ذکر ہے، جنت و دوزخ کے تذکرے ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف سے جو تکلیف دہ باتیں پیش آئی تھیں ان کے سلسلے میں تسلی یا دلداری فرمائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور مسکینوں پر صدقہ کرنے اور سود سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ دینے کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ گزشتہ زمانہ میں لقمان نام کے ایک صاحب عقل و دانش گزرے ہیں۔ اس سورہ میں ان کی نصیحتوں کا ذکر آیا ہے جو انہوں نے اپنے صاحبزادہ سے کی تھی۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام لقمان ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے والدین کی فرما برداری اور اپنے فرزندوں کو نصیحت سے متعلق واقعہ دریافت کیا۔ اس پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت میں بھی زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ کو جن باتوں کا حکم فرمایا، یعنی صبر، والدین کے ساتھ حسن سلوک، نماز، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، اعتدال اور آواز کو پست رکھنا وغیرہ، ان نصیحتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے تلاوت ہوئی ہے سورہ سجدہ کی۔ اس سورہ میں مومنوں کا وصف بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں مومنوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آیت قرآنی کو سننے کے وقت سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ دیکھیں، آیت سجدہ پڑھتے ہیں آتا ہے تو فوراً ہم لوگ سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ سجدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھ نہ لیتے، سوتے نہ تھے، لا ینام حتی یقرأ الملک والسجدہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں سورہ سجدہ اور هل أتى على الإنسان حين من الدهر پڑھنے کا معمول تھا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی توحید و رسالت، آخرت کا تذکرہ اور ان مضامین پر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے استدلال فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ احزاب کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ احزاب جو مدنی ہے، 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، آیات بینات ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی جماعت یا گروہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس میں اسلام مخالف گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مد مقابل آ گئے تھے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام احزاب رکھا گیا ہے۔ سورہ احزاب بنیادی طور پر 3 بڑے موضوعات یعنی اجتماعی، آداب شرعی، احکامات اور غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ اور ان کے ضمن میں منافقین کے کردار سے بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ اس سورہ میں معاشرتی آداب، سماجی عدل و انصاف اور شرعی احکامات کے ضمن میں پردے اور حجاب کے احکامات تفصیل سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے کی سزا 60، 61 اور ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے ایک اہم دستور، قانونی اور ایمانی نقطے کی وضاحت کے لیے مومنین کو صاف بتا دیا گیا ہے کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کوئی دوسرا موقف اختیار کرنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زمانے جاہلیت کے بعد اعتقادات اور بدعات کی تردید کرتے ہوئے 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ نے کسی انسان کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے ہیں۔ اللہ نے کسی کے ایک انسان کو 2 دل نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر انسان کا ایک ہی دل ہوتا ہے جس میں یا ایمان ہوگا یا کفر، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ مشابہت دے دے تو اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے حلال ہو جائے گی۔ تیسرا ہے کہ منہ بولا بیٹا ہونے کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری امت کے باپ اور آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔
اس کے بعد جو سورہ سبا کی تلاوت ہوئی ہے، یمن کے خوبصورت اور زرخیز علاقے کا نام سبا تھا۔ یہاں جو لوگ آباد تھے وہ بنیادی طور پر سورج کے پرستار تھے، یعنی سورج کو پوجتے تھے۔ اس سورج کی آیت نمبر 15-16 میں اس کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی نعمتیں عطا کی تھی، ان میں ایک یہ تھی کہ پرندے، پہاڑ، ہوائیں اور جنات بھی ان کے قابو میں تھے۔ دوسری طرف ملک سبا میں لوگوں کو پھلوں کے باغات، پانی کے چشمے اور خوراک کی فراوانی میسر تھی۔ اس صورت میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو اسلام کی دعوت، بارگاہ سلیمانی میں ملکہ کی حاضری اور ایمان سے مشرف ہونے کی دلچسپ داستان بھی ذکر کی گئی ہے۔ اس کے معنی بعد اس بد نصیب قوم کا حال بیان کیا گیا ہے جو بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، سرسبز و شاداب اور لہلاتے ہوئے باغات۔ آج بھی جو حالات، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ پختہ یقین ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی بہت لوگ دندنائے ہیں اور اللہ کی پکڑ آئے، بس سب ختم ہو گئے۔ کہہ رہے سرسبز و شاداب اور لہلاتے ہوئے باغات کی وجہ سے یہ علاقہ دنیا میں گویا جنت کا نمونہ تھا، اور یہاں آبپاشی کا زبردست نظام موجود تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا تو وہی ڈیم جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گیا، اور یہ ایک اجڑی ہوئی بستی بن کر رہ گئی۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں قرآن مجید کی بنیادی دعوت، توحید اور آخرت کو مختلف دلیلوں کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو سورہ فاطر کی تلاوت ہوئی ہے، فاطر کے معنی کسی چیز کو وجود میں لانے والے کے ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فاطر السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین خالق و موجود ہونے کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ فاطر ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں، ملائکہ کے بنانے والے ہیں، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کی تردید پر دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کا جو حیرت انگیز نظام کار فرما ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، جیسے بارش کا ہونا، کھیتوں اور پھلوں کی پیدائش، خود انسان کی تخلیق، ایک ساتھ ہونے کے باوجود کھارے اور میٹھے دریا کا الگ الگ چلنا، دن اور رات کی آمد و رفت، سورج اور چاند کی گردش، جانوروں کا نظام زندگی وغیرہ۔ اخیر میں عمل کے اعتبار سے انسان کے 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ جو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں، دوسرے وہ جن کے اعمال ملے جلے ہوں، اور تیسرے وہ جو نیکی میں سبقت رکھتے ہوں۔ آخر میں جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کا آغاز یاسین کے لفظ سے ہوا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اموات پر سورہ یاسین پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اموات میں مردے بھی شامل ہیں، اور وہ بھی جو مرنے کے قریب ہیں، یعنی حالت نزا میں ہوں، یعنی جو حالت نزا میں ہیں ان کی یہاں سورہ یاسین پڑھنے سے ان کی جان جلد نکلتی ہے۔ اس سورہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ذکر سے ہوتا ہے، اور کچھ ہی آیات کے بعد ایک بستی والے کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے جن کے پاس ایک ہی وقت میں 3 داعی آئے۔ بستی کے لوگوں نے انکار کیا، اور ایک شخص نے اللہ کی توفیق سے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ اہل مکہ کو بتایا گیا کہ وہ ایسے لوگوں کی روش اختیار نہ کرے، اگرچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے اب تک یہ سرزمین نور نبوت سے محروم تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان پیغمبر کو بھیج دیا ہے، تم لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہو۔ اس بات کو بھی واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام الہی ہے۔ پوری سورہ میں بار بار انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت تک قائم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی تذکرہ پر سورہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔